آج 4 مئی ہمیں 1799 کی یاد دلاتا ہے، ایک ایسے بہادر شخص کی داستان جو ہندوستان کی آخری چٹان ثابت ہوا، جس نے 42 سال تک انگریزوں کے رستے میں مزاحمت کی دیوار کھڑے کیے رکھی۔ ایک ایسے شخص کی داستان جس کی شہادت کے بعد انگریزوں نے وہ سفر جو 50 سال سے بھی زائد عرصہ لگا کر ہندوستان میں فتوحات کا دروازہ کھولنا چاہا، وہ دروازہ 4 سال میں کھل گیا۔ میری مراد سلطان فتح علی خان ٹیپو، جو 4 مئی 1799 کو میسور میں اپنوں ہی کی غداری کی بدولت شہید ہوئے، ان سے ہے۔ ہمارے معروف ناول نگار جناب نسیم حجازی نے ٹیپو سلطان کی شہادت اور ان کی زندگی پر جو کتاب لکھی، اس کو انہوں نے عنوان دیا اور تلوار ٹوٹ گئی۔ اگر ہم تاریخ کا مطالعہ کرتے ہیں، اس دور کا جائزہ لیتے ہیں، تو یہ بات اس عنوان کو سچ ثابت کرتی ہے کہ وہ واقعتاً انگریزوں کے غیر ملکیوں کے اقتدار کے راستے میں ایک ایسی آہنی دیوار، ایک ایسی آہنی تلوار تھے جس کا ٹوٹ جانا انگریزوں کے لیے رستے کھول گیا۔ سلطان ٹیپو کی لاش پر کھڑے ہو کر انگریزوں کے جرنیل نے یہ بات کی تھی کہ اب ہندوستان ہمارا ہے، اور وقت نے ثابت کیا ہماری بر صغیر کے نااہل نوابوں، راجوں، مہاراجوں نے کوئی بھی انگریز کے رستے میں رکاوٹ نہ بن سکا۔ 1757 میں سراج الدولہ کی شہادت اور بنگال کی فتح کے بعد ایسٹ انڈیا کمپنی کے بڑھتے ہوئے قدم جو سلطان ٹیپو کی بدولت رک گئے تھے، وہ اتنی تیزی کے ساتھ آگے بڑھے کہ مئی 1799 کے بعد ٹھیک 4 سال بعد، یعنی 11 ستمبر 1803 کو انگریزوں نے دہلی فتح کیا۔ حیران کی بات یہ ہے کہ کلکتہ سے مدراس کا طویل سفر 1900 کلومیٹر جو انگریزوں نے 42 سال میں طے کیا تھا، سلطان ٹیپو کی شہادت کے بعد 2100 کلومیٹر کا سفر طے کرتے ہوئے وہ نظام دکن کی کمپرومائزنگ مفاہمانہ پالیسی، مرہٹوں کی کمر توڑتے ہوئے وہ دہلی میں داخل ہوئے، اور دہلی کی فتح کے فوراً بعد انہوں نے آگرہ بھی فتح کر لیا۔ اس طرح شمال، مشرقی اور جنوبی ہندوستان کا تقریباً تمام تر خطہ انگریزوں کے قبضے میں چلا گیا۔ یہ سلطان ٹیپو کون تھے، کیا تھے، انہوں نے کس انداز میں اپنی مزاحمت کو جاری رکھا، یہ ہم دیکھیں تو سلطان ٹیپو بر صغیر کے ان مسلمان رہنماؤں میں وہ ایک نمایاں شخصیت تھے جو فی الواقع ایک جدید پروگریسو سوچ اور وقت کے بدلتے ہوئے تقاضوں کو سمجھنے والے تھے۔ انہوں نے جدید اسلحہ بر صغیر میں راکٹ کی بنیاد رکھنے والے ٹیپو سلطان شہید ہی تھے۔ اپنی رعایا میں ہندو ہوں یا مسلمان، وہ یکساں مقبول تھے۔ مسلمان کی حیثیت سے بھی ان کا کردار ایک سنہری کردار تھا۔ انگریزوں کے ساتھ جنگوں کے دوران جب نازک گھڑی آئی تو انہوں نے اپنے بیٹوں کو بطور زر ضمانت انگریزوں کے پاس بھی رکھوایا۔ یہ چیز اس بات کا واضح ثبوت ہے کہ قوم کی آزادی اور غیر ملکی استعمار کے پنجے گاڑنے کی پالیسی ان کے نزدیک کیا اہمیت رکھتی تھی۔ انہوں نے اپنے ذاتی خاندان کو داؤ پر لگا کر بھی انگریزوں کے قدم روکنے کی کوشش کی۔ بدقسمتی سے مرہٹے، نظام دکن اور اس طرح کے کچھ بزدل، کمزور حکمرانوں اور غیر متمدن لوگوں کی وجہ سے بر صغیر میں انگریزوں کے قدم نہ روکے جا سکے۔ تو آج ان کو خراج تحسین پیش کرنے کا اور ان کو یاد کرنے کا دن ہے۔